کی زینت بنے خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمد للہ لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ تمام دوست احباب بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کٹیڑا کے دوستوں نے بڑی محنت، بڑی ہی طلب صادق کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جلسے کو آخری لمحات تک ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں، اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اس روحانی محفل کے اندر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں یوں ہی جمع فرما دے۔ آج کی اس کانفرنس کا موضوع ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن نیت سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ کوئی حضور کو فاتح مکہ کہہ دے، کوئی تاجدار مدینہ کہہ دے، کوئی تاجدار دو عالم کہہ دے، کوئی رحمت للعالمین کہہ دے۔ الفاظ کے اندر اختلافات ضرور ہوتے ہیں،
لیکن عقیدہ اور نیت سب کی ایک ہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے برتر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے امت کے درمیان جھگڑے ختم ہوئے ہیں۔ پہلے جھگڑے موجود تھے، اعتقاد کے جھگڑے، کردار کے جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، سماج کے جھگڑے، معاشرے کے جھگڑے۔ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی آمد سے جو اس امت پر رحمتوں کے چھینٹے پڑے ہیں، اس کا ایک یہ نتیجہ بھی نکلا ہے کہ نفرتیں ختم ہو گئیں اور محبتوں سے یہ جہان آباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو ایک حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم نے کچھ بکھری بنیادی باتیں کرنی ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کے مخاطب کرنے کے دو انداز ہیں، یا تو فرمایا جاتا ہے یا ایھا الناس، یا فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک ہے۔ آج اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی پارسی، کوئی بدھ مت، کوئی دہریہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہی کہیں گے کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس دروازے سے آ جائیں جو دروازہ اس اسلام کے داخلے نے تجویز کیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ باتیں ہوں گی سادہ سادہ۔ فاروق معاویہ صاحب نے طرزوں کے ساتھ آپ کو نعتیں سنا دی ہیں نا، ہاں جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ میری طرز تو ہے نہیں، میں تو سادہ سادہ بات کروں گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو دروازے کتنے ہیں؟ سارے بولیے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ آپ کے کٹڑے میں بھی یہی چلتا ہے نا؟ اس سے کم تو نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کلمہ یہی ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ جتنی بڑی اسلام کی بلڈنگ ہے، جتنا بڑا اسلام کا قلعہ ہے، جتنا بڑا اسلام کا محل ہے، اس پورے محل میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک ہے، کلمہ طیبہ۔ لیکن جب کوئی بندہ داخل ہو جائے تو اب اس سے نکلنے کے دروازے بے شمار ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ داخل ہونے کے راستے کتنے ہیں؟ صرف ایک۔ اللہ فرماتے ہیں زبردستی نہیں، اسلام تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا، تمہیں زبردستی دھکیلا نہیں جاتا کہ کلمہ پڑھو، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔ اگر کلمہ پڑھ لو گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، نارے جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت کے گل و گلزار کے حقدار اور مستحق بن جاؤ گے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ کسی بھی شخص پر ہدایت کو مسلط نہیں کرتے۔ دوستو،
اللہ کے خزانوں میں قیمتی ترین چیز صرف ایک ہے، اس قیمتی ترین چیز کا نام ہے ہدایت۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ نمازی ہے، وضو کر لیا، مسجد میں داخل ہو گیا، پہلی رکعت میں کھڑا ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ولی ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صحابی ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک تمہارے جسم میں روح باقی ہے ہدایت مانگتے جاؤ، جس دن تم نے مانگنا چھوڑ دیا میں ہدایت کا دروازہ بند کر دوں گا۔ ولی ہے وہ بھی مانگے، عالم ہے وہ بھی مانگے، صحابی ہے وہ بھی مانگے، خانوادہ اہل بیت کا کوئی چشم و چراغ ہے وہ بھی مانگے، حتیٰ کہ نبیوں کے امام ہیں تو وہ بھی مانگے۔ ہدایت ہر ایک کی اپنے شان کے مطابق ہوگی۔ عالم کی ہدایت عالم کی شان کے مطابق، صحابی کی ہدایت صحابی کی شان کے مطابق، نبی کی ہدایت نبی کی شان کے مطابق۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے مانگنا نہیں چھوڑنا، تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو میں ہدایت دینا بند کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ میرے خزانوں میں قیمتی ترین چیز کا نام کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام میں داخل ہونے کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ صرف ایک نہیں، صرف ایک۔ دنیا کے کسی بھی شخص کے پاس چلے جاؤ، فرض کرو کوئی بریلوی عالم ہے، اس کے پاس کوئی یہودی چلا جاتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھ لو۔ دیوبندی عالم ہے وہ کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھ لو۔ اہل حدیث عالم ہے وہ بھی کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھ لو۔ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، گورا ہے، کالا ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، ایشیائی ہے، دنیا کے پوری دنیا کا عالمگیر ضابطہ ہے کہ کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ درمیان میں ایک اور بات کہہ دوں، ہے جی، وہ تھوڑی سی فرقہ وارانہ ہے، کہہ دوں۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں جب بھی کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے بگو تو کہہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے والا کہتا تھا، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ پتہ چلا دوسرے کیمپ کے لوگوں نے بھی مانا ہے کہ دروازہ یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین نہیں ہے۔ دین صرف ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات سنتے جائیے۔ ہمارے پاس دوست ایک وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول تھے کہ ہیں؟ ہے نا؟ تو بعض دوست کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہے نا، تھے تو نہیں نا۔ شیطان سوالیہ نشان ڈال دیتا ہے نا کہ جی کلمہ طیبہ کا معنی کرو۔ اب معنی تو سارے ایک ہی کریں گے نا، جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا سادہ جواب پتہ کیا ہے؟ عمران خان وزیر اعظم تھے کہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہے نا، لیکن کہاں ہیں؟ دارالخلافہ میں ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وزارت عظمیٰ جس کو مل جائے اس کا ہر جگہ ہونا ضروری نہیں، وہ جہاں ہوگا مملکت میں اس کا منصب چلے گا۔ میرے نبی کا منصب پورے عالم میں جاری ہے، لیکن ٹھکانہ عائشہ کا حجرہ ہے، ٹھکانہ صدیق کی بیٹی کا حجرہ ہے۔ کیوں؟ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ نے نبی کے وجود کو ٹھکانہ دینے کے لیے یا ابو بکر کی گود کا انتخاب کیا یا ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے گھر کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کا انتخاب کمزور ہے یا معتبر؟
اسلام میں داخل ہونے کے کتنے راستے ہیں؟ صرف ایک نہیں، بات پوری، صرف ایک۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، جو کافر تھا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور جو مسلمان تھا اس کا تجدید ایمان ہو گیا، یعنی ایمان تازہ ہو گیا، اس کا ایمان پہلے سے بڑھ گیا۔ اب جب کافر اسلام کے اس قلعے میں، اسلام کے اس محل میں داخل ہو گیا، اب نکلنے کے کتنے راستے ہیں؟ بہت زیادہ۔ توحید کا انکار کر دے گا، نکل جائے گا۔ کسی ایک نبی کی عظمت کا انکار کر دے گا، نکل جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر دے گا، نکل جائے گا۔ پل صراط کا انکار کر دے گا، نکل جائے گا۔ قیامت کا انکار کر دے گا تو بھی نکل جائے گا۔ کسی صحابی کی تکفیر کرے گا تو بھی نکل جائے گا۔ کسی فرشتے کی توہین کرے گا تو بھی نکل جائے گا۔ کسی حلال کو حرام سمجھے گا اور حرام کو حلال قرار دے گا تو بھی نکل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ داخل ہونے کا راستہ ایک ہے، لیکن اس ایک راستے کے ذریعے جب تم اس کے اندر آ جاؤ، اب اپنی حفاظت بہت کرنا، کیونکہ نکلنے کے راستے بے شمار ہیں۔ اب توحید کو بچانا ہوگا، ختم نبوت کے عقیدے کو بھی بچانا ہوگا، قرآن کے عقیدے کو بھی بچانا ہوگا۔ اس لیے کائنات کے رب نے جملہ کیا استعمال کیا؟ یا ایھا الذین آمنو۔ اب اس پر بات ہو جائے نا کہ مومن ہوتا کون ہے؟ مومن ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ سادہ سا مطلب، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، نبی علیہ السلام کو مانتا ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بھی مانتا ہے، نبی کی بھی مانتا ہے۔ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے، نبی کو ماننا اور ہے، نبی کی ماننا اور ہے۔ اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سورج نکالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سورج غروب کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ کو مانا جا رہا ہے۔ اور جب مؤذن کی آواز کان میں پڑ جائے حی علی الصلاۃ، اب وقت آ گیا کہ اللہ کی مانو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے۔ اس سے اگلا مطلب، مومن کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے، جو اسلام کے احکامات کو اپنے علم، اپنے فہم، اپنے مشاہدہ اور اپنے دیدار کی بنیاد پہ نہیں مانتا، بلکہ جو بات قرآن سے، نبی کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہو جائے، وہ اس کو نظر آئے یا نہ آئے، وہ اس کو اللہ کا حکم مان لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ مثال کے طور پہ ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے موجود ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تم جو کچھ کرتے ہو، یہ دو فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو درج کرتے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ مومن بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے تو یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، یا جب کوئی نکاحی جوڑے آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں فرشتے ہر وقت ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 50 سال کا، آپ نے آج تک ان دونوں فرشتوں کو دیکھا ہے جی؟ وہ لکھتے ہیں، ان کے لکھنے کی آواز، قلم کی آواز کی آپ کے کان میں آئی ہے؟ وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس بندے کی نیکی اب لکھی جائے یا تھوڑی دیر کے بعد لکھی جائے۔ کیا ان کی باتیں ہمارے کانوں میں آئی ہیں؟ نہیں نہ آئی، لیکن اس کے باوجود ہم سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرما دیا، نبی نے بتا دیا، قرآن میں آ گیا۔ اب ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا ایمان ہے۔
کیوں کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ماننا، یہ تو قیامت کے دن ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، ابو لہب بھی ایمان لے آئے گا۔ ابو جہل بھی کہے گا اللہ میں قیامت کو مانتا ہوں، پل صراط کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، صحابہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، لیکن کیا اس وقت ماننے سے وہ مومن کہلائے گا؟ کیوں نہیں کہلائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آج آنکھوں سے دیکھ کے مان رہا ہے نا، اور کل جب میرے نبی نے فرمایا تھا تب تو نہیں مانا تھا۔ ایمان آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں، اللہ کے قرآن پر آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے۔ جو قرآن کے اندر آ گیا، نبی کے فرمان سے ثابت ہو گیا۔ اچھا اب اس ایمان کی بات کو تھوڑا سا آگے چلائیں۔ یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں، سارے مومن ہیں نا، مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ تھوڑی بہت بدعملیاں، گناہ، کمزوریاں، نقائص، عیب یہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ ہم سارے صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا موضوع ہے، سیرت کا ایک ٹاپک، اس کی ایک جھلکی ایمان کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دو بڑے واقعے پیش آئے۔ کتنے؟ ایک واقعہ ہے حیات النبی کا، دوسرا واقعہ ہے باغ فدق کا۔ حیات النبی بھی ایمان کو جلا بخشتا ہے اور باغ فدق بھی ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے دونوں پر؟ ہے جی؟ نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا، صحابہ کرام کے اندر اعلان ہو گیا، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما لیا۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے حکم پر بیوی بچوں کو قربان کر دیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، آج ان کے لیے نبی کی وفات کی خبر سننا ناممکن تھا۔ حضرت عمر جیسا جری انسان تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار، اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب جذبات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو اس وقت امت کی قیادت کے لیے وہ آتا ہے جو متحمل مزاج ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کو جوش آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے، اور جذبہ ایک ایسی چیز ہے عقیدت کو شریعت پہ غالب کر دیتا ہے۔ جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ عقیدت کو شریعت پہ غالب کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ تلوار حضرت عمر کی نیام سے باہر نکل آئی، نہیں 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 نہیں، حضور فوت نہیں ہوئے، ابھی آئیں گے، اٹھیں گے، ہمیں نماز بھی پڑھائیں گے، چوروں کے ہاتھ بھی کاٹیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ اب چونکہ میں نے ایک بڑے محدود ٹائم میں ساری باتیں سمیٹنی ہے، عمر سے بڑھ کے اللہ کی دھرتی پہ کوئی مومن ہے صدیق کے بعد؟ ہے جی؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، نبی کے صحابہ میں کوئی شہید احد، کوئی شہید بدر، کوئی شہید حنین، کوئی شہید یرموک، کوئی شہید کربلا، کوئی شہید یمن، کوئی شہید طائف، کوئی شہید مسجد، کوئی شہید قرآن، اللہ کی دھرتی پر ایک عمر فاروق ہیں جو شہید حوض کوثر ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر کی جہاں شہادت ہوئی وہ نبی کا منبر تھا، وہ نبی کا مصلی تھا۔ کون سا نبی کا مصلی؟ کون سا نبی کا منبر؟ جس منبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن میری امت کو جو جام کوثر پلایا جائے گا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، جس کو ایک مرتبہ مل گیا جنت میں اس کو بھوک تو لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں اس کو پیاس ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر کا چشمہ قیامت کے دن ہم کہاں تلاش کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ نبی کے دو فرمان سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سیاہ عربی گھوڑا اپنی ٹانگوں سے
اور اپنی پیشانی سے پہچانا جاتا ہے۔ سیاہ گھوڑوں میں اگر عربی نسل کا شاندار گھوڑا کھڑا ہو تو اس کا مالک پہچان لیتا ہے، کیوں؟ اس کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے اور اس کی ٹانگوں کے سم بھی سفید ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کالے گھوڑوں میں سفید پیشانی والا گھوڑا جلدی پہچانا جاتا ہے، قیامت کے دن 2.25 لاکھ نبیوں کی امت میں اپنی امت کو وضو کے چمکتے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ باوضو رہیں گے، نبی والا وضو کریں گے، علی والا وضو کریں گے، پکا سنی وضو کریں گے، 2 نمبریہ ایرانی فارسی وضو نہیں کریں گے۔ سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو باوضو رکھے، باوضو زندگی دے، باوضو موت دے۔ دوسرا فرمان، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ تو ہمیں پہچان لیں گے، لیکن یہ فرمائیے کوثر کا چشمہ کہاں ہوگا؟ کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی آثار؟ نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کا سوال سنا اور جس ممبر پہ بیٹھے تھے اس ممبر پہ ہاتھ مارا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں الفاظ لے کر آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا حوض تحت ممبری، حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا، حوض کوثر میرے ممبر کے، بات کہہ دوں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ نبی کا فرمان، میرے ممبر کے نیچے حوض کوثر ہوگا۔ جس ممبر پہ نبی بیٹھے تھے اور جس ممبر کے نیچے سے حوض کوثر قیامت کے دن نمودار ہوگا، اسی جگہ پہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا عمر کا خون اتنا مقدس ہے کہ یہ نکلے گا تو چشمہ حوض کوثر پہ نکلے گا۔ عمر شان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن جذبات کا ایک عالم ہوتا ہے، جذبات کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ بتانا چاہتے ہیں جب جوش، جذبہ، عقیدت انتہا سے اوپر چلی جائے متحمل قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی کی امت میں تحمل والی قیادت اگر ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے الفاظ، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پتلا ململ کا کپڑا رکھا ہوا تھا، پتلا ململ کا کپڑا، حسن محمد سے کرنیں چھن چھن کے کپڑے سے باہر آ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، کسی کو ہمت نہیں تھی نبی کے جستے عطر کو ہاتھ لگاتا۔ ابو بکر آگے بڑھے، کپڑا مبارک چہرے سے اٹھایا، میت مبارک نبی علیہ السلام کے جستے عطر کو، پیشانی کو بوسہ دیا اور تاریخی الفاظ کہے، کون سے؟ طبت حیا و میتا، طبت حیا، آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، آج آپ پردہ فرما گئے تب بھی پاک ہے۔ طبت حیا و میتا، ایک طرف کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ حضور کو نہیں، مردہ نہیں، مردہ کے الفاظ خلاف ادب ہے، مردہ نہیں۔ یہ نہ کہو کہ نبی پردہ فرما گئے، یہ نہ کہو کہ نبی انتقال فرما گئے، یہ نہ کہو کہ نبی فوت ہو گئے، نہیں 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 نہیں، جو کہے گا میں گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر آئے، طبت حیا و میتا، اور میرے نبی کی امت کے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا ہوا؟ حضور چلے گئے، جب تھے تب بھی پاک تھے، نہیں تو تب بھی پاک ہے۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اگلے الفاظ کیا کہے؟ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں چکھائیں گے، اللہ آپ کو 2 موتیں۔ سیرت النبی کا حصہ، سیرت النبی کا عنوان، کیا مطلب؟ آج آپ اللہ کے قانون کے مطابق پردہ فرما گئے، آپ کے اوپر وفات، انتقال، رحلت، وصال طاری ہو گیا، لیکن جب آپ قبر عطر میں جائیں گے
تو اللہ رب العزت آپ کے روح کو پھر لٹا دے گا. اس کے بعد کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی, آپ ہمیشہ ہمیشہ قبر میں زندہ رہیں گے. سب سے پہلے یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ آواز سے بولیے, آواز سے, آپ ڈھیلے ڈھیلے بول رہے ہیں. کس نے مسئلہ حل کیا؟ ہمارے اکابر جو ہے نا, یہ بڑے حساس ہیں نبی کی محبت کے معاملہ میں. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے, لاہور کی ایک مسجد میں میرا بیان ہو رہا تھا, اور میں نے دوران گفتگو یہ الفاظ کہہ دیے کہ جب نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں طبیعت خراب ہوئی. ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ طبیعت خراب. یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ جی میں بیمار ہوں, طبیعت موافق نہیں ہے, ماحول موافق نہیں ہے. تو میرے منہ سے نکل گیا جب نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی تو میرے ساتھ والی کرسی پر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے. علامہ صاحب نے فوراً میرے یوں کلائی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنے الفاظ واپس لو, لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا حرام ہے. لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا. اگر آج دیوبندی سنیوں کا ایک عالم نبی کی ذات کے بارے میں اتنا حساس ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی نبی کے کتنے عاشق ہوں گے؟ مولانا حسین احمد مدنی نبی کے کتنے عاشق ہوں گے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ نبی کے کتنے عاشق ہوں گے؟ اس لیے دوستو, سیرت النبی کا جلسہ ہے. سارے دوست یہ پیغام یاد کر کے جاؤ, ہم سب کے دل میں نبی کا پیار ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں نبی کا احترام نہ ہو, نبی کا پیار نہ ہو. نبی کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو حیات النبی کا مسئلہ حل کیا, یہ کس نے کیا ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. آپ سارے حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں, خلیفہ اول مانتے ہیں, مومن کامل مانتے ہیں. تو انہوں نے جو عقیدہ واضح کیا انشاءاللہ اس عقیدے کو بھی مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ حل ہو گیا. آگے چلیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملتا ہے. کس کا؟ نبی کی بیٹی کا. پیغام ملا تو بھی ٹھیک, اور نبی کی بیٹی چل کے آ گئی تو بھی ٹھیک. کیوں؟ صدیق نانا ہے اور فاطمہ نواسی ہے. اگر نواسی اپنے نانا کے پاس چل کے آ گئی ہے تو ذاکر کے پیٹ میں کیا مروڑ اٹھتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر نواسی نانے کے پاس چل کے آ گئی ہے تو بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا اپنا گھر ہے, وہ جائے اپنے مسئلے حل کرے. جو دل میں کوئی سوال ہے, کوئی طلب ہے, اپنے نانا کے سامنے رکھے. امت کو نبی کے آل کے گھرانے میں جھانکنے کا کوئی حق نہیں ہے. 4 نبی کے یار ہیں. کتنے؟ نہیں, یار تو اور بھی بڑے ہیں. 2.25 لاکھ صحابہ سارے کے سارے نبی کے یار ہیں. لیکن یہ 4 کون ہیں جن کی یاری کا قرآن گواہ ہے, جن کی یاری کی قرآن دلیل دیتا ہے, جن کی یاری کا قرآن ثبوت دیتا ہے. پہلے 2 نبی کے سسر اور دوسرے 2 نبی کے داماد. کہہ دو نبی کے سسرال بھی شان والے, نبی کے داماد بھی شان والے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سسر کون ہوتا ہے ہمارے سماج میں؟ سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ایسی ہے نا, سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اللہ نے ابو بکر و عمر کو کتنی عظمت بخشی. فرمایا جس کے گھر میں نبی کی بیٹی گئی وہ بھی شان والے, اور جن کی بیٹیاں میرے نبی کے گھر آئیں وہ بھی شان والے. حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام ملتا ہے. پیغام کون دیتی ہیں؟ فاطمہ الزہرا, نبی کی بیٹی ہے نا, اور نبی کی صرف یہی ایک بیٹی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, بھول رہے ہیں. پھر آواز سے بولیے کتنی بیٹی ہیں؟ اور آواز سے بولیے, اور آواز سے بولیے. لوگوں نے 3 بیٹیوں کا انکار کیا. سوال پیدا ہوتا ہے انکار کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پڑوسی کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اس کے نیچے اپنی بھینس دب کے مر جائے. کہتے ہیں نا. لوگوں نے کہا حضرت عثمان داماد ثابت ہو رہے ہیں, یہ دامادی ثابت نہ ہو چاہے اپنا ایمان چلا جائے.
لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی علی شان والے، عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تو عثمان بھی شان والے۔ اور بھائیوں، پوری کائنات کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک صرف حضرت عثمان غنی ہیں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں گئی ہیں۔ ان سے پہلے یہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ مقام کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام ملتا ہے، کون سا؟ امیر المؤمنین نبی علیہ السلام کی حیات میں فلاں باغ جو فدق کے مقام پر ہے، اس کی آمدنی، اس کا غلہ، اس کی کھجوریں ہمیں ملا کرتی تھیں۔ آج ہمارے ابو نبیوں کے امام دنیا سے پردہ فرما گئے، لہذا آپ نبی کی وراثت ہمیں دے دیں، نبی کی وراثت ہمیں دے دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ وراثت میں صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے یا بیوی کا حق بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ حضرت عائشہ نے مطالبہ کیا، حضرت حفصہ نے کیا، حضرت میمونہ نے کیا، حضرت زینب نے کیا، حضرت ماریہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا نا، تو وراثت کیسی؟ جب وراثت کی بات آتی ہے تو وراثت کا مطالبہ سارے کرتے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری بات، سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات رکھی، ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اے میری بیٹی، تو صرف نبی کی بیٹی نہیں، تو میری بھی بیٹی ہے۔ نانا نواسی کو بیٹی کہا ہی کرتے ہیں نا۔ اے پیغمبر کی بیٹی، اے میری نواسی، توجہ، تم نے ایک سوال کیا کہ فدق کا باغ بطور وراثت ہمیں دے دیا جائے۔ اے فاطمہ، مسئلہ سن لے، میں نے تن من دھن نبیوں کے امام پہ قربان کیا۔ فدق کا باغ جو 10 سے 15 کھجوروں کے درختوں پر مشتمل ہے، وہ رکھ کے میں کیا کروں گا؟ لیکن بات یہ ہے، نبی کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم نبی دنیا میں دراہم و دینار چھوڑ کے نہیں مرتے، ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ یہاں سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ حضرت ابو بکر کو پتا تھا، حضرت فاطمہ کو پتا نہیں تھا؟ بالکل پتا نہیں تھا، اس میں کون سا عیب ہے؟ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھولنے کے لیے خون نبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ کسی کے علم میں نہیں تھا، اللہ نے یہ مسئلہ ابو بکر سے کھلوایا، ذریعہ نبی کا خون بنوایا جن کا نام فاطمہ تھا۔ اگر فاطمہ سوال نہ کرتی، صدیق جواب نہ دیتے، امت کو مسئلے کا پتہ کیسے چلتا؟ فاطمہ بولی، صدیق نے جواب دیا، امت کو مسئلہ مل گیا۔ کہو صدیق بھی شان والے، فاطمہ بھی شان والی۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رضا و رغبت کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد کبھی آپ نے پھر باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ یار لوگ کہتے ہیں نہیں، ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا۔ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین سب کہتے جی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد ابو الفضل مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ، ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ آپ کے اپنے علاقہ میں جو 7 قصبہ ہے نا دھرابی، یہاں دھرابی میں یہ 1912 کی بات ہے۔ کب کی؟ پورا 100 سال۔ 1912 میں قصبہ دھرابی کے اندر مولانا کرم الدین دبیر کی بحث ہو گئی مولانا کفایت اللہ شیعہ عالم سے۔ مولانا کفایت اللہ نے کہا ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا حق مار لیا۔ مولانا کرم الدین صاحب نے بڑی پیاری بات کہی۔ مولانا کرم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ابو بکر بھی غاصب، عمر بھی غاصب، عثمان بھی غاصب، جب حکومت علی کی آئی تو علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اب تو اقتدار اپنے پاس ہے نا،
اب تو واپس لے لینا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں لیا؟ تو مولانا کفایت حسین نے کہا دراصل جو چیز غصب ہو جائے نا اس کو دوبارہ لینا شان امامت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز قبضے میں چلی جائے نا دوبارہ اس کو لینا شان امامت کے۔ مولانا کرم الدین نے کہا پھر خلافت بھی تو چھینی گئی تھی، وہ کیوں لے لی؟ نہیں سمجھے؟ خلافت چھینی گئی تھی وہ کیوں لے لی؟ اور بھائی سنی قوم کے پیر ریت پہ نہیں ہے، چٹان پہ ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ جتنا قرآن کلام الہی ہونے میں سچا ہے سنی مذہب اتنا ہی سچا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں۔ ثانی اثنین اذ ہما، لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں۔ ہماری غار بھی سلامت، ہمارا قرآن بھی سلامت۔ مولانا کرم الدین دبیر صاحب نے فرمایا کفایت حسین صاحب خلافت بھی تو غصب ہو گئی تھی نا، وہ کیوں لے لی؟ اس کا مطلب ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو۔ علی نے اپنے مقصد کی چیز لے لی اور بیوی کا حق چھوڑ دیا۔ تو مولانا کفایت حسین یوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے دوڑ کر گئے، آج تک واپس نہیں ہے۔ مولانا کفایت حسین کو جانتا کوئی نہیں۔ کرم الدین کے دبیر کا نام آج بھی زندہ ہے، کر بھی زندہ رہے گا، پرسوں بھی زندہ رہے گا۔ کیوں؟ ابو بکر بھی شان والا، ابو بکر کا دفاع کرنے والے بھی شان والے۔ سنی مذہب قیامت کے دن تک سلامت رہے گا۔ آخری بات، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو بات تمہارے دل میں کوئی ڈال دے، جو بات تمہارے دماغ میں کوئی ڈال دے تو ہر آئی ہوئی بات کو عقیدہ سمجھ کے قبول نہ کر لو، تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو۔ ہم بازار جاتے ہیں سبزی خریدنے، 1 کلو آلو خریدنے ہو تو 2 دکانیں پھرتے ہیں۔ آج کے بعد وعدہ کرو انشاءاللہ مسئلہ بھی کم از کم 2-4 علماء سے جا کے سیکھیں گے، تحقیق کریں گے۔ جو بات پڑھ لی سوشل میڈیا پہ، کسی اخبار میں، کسی کتاب میں، اس کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے اشتعال کے ساتھ نہیں، اعتدال کے ساتھ سنی قوم کی رہنمائی کی ہے۔ سنی قوم کے ایک ایک بندے کے خون کی بوند بوند میں صحابہ کی محبت کو رچایا ہے، بسایا ہے۔ سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے، اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے نظریات کے خلاف کسی کی بات قبول یا برداشت نہیں کریں گے، حق والوں کے ساتھ جئیں گے، حق والوں کے ساتھ مریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بس وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے قرب قیامت میں فتنے بڑھ جائیں گے اور فتنوں سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہوگا، جو علماء حق کی بغلوں میں آ کے کھڑا ہو گیا وہ فتنوں کے تیر سے بچ جائے گا۔ آج فتنوں کے تیر الہادیت کے، دہریت کے، لبرلزم کے، رافضیت، خارجیت، ناسبیت، یزیدیت کے جگہ جگہ سے آ رہے ہیں۔ کہہ دو انشاءاللہ ہم علماء حق کا ساتھ دیں گے۔ بھائی صاحب نے ایک پرچی دی ہے، نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو چادر ڈال کر کیوں شامل کیا؟ بڑی پیاری بات ہے، توجہ ہے۔ بی بی فاطمہ پر نبی کی چادر آ جائے تو میری ہی عزت ہے نا، فاطمہ میری ماں ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن بات پوری کرنی چاہیے کہ ادھوری؟ پوری دنیا کے سنی علماء، پوری دنیا کے شیعہ علماء متفق ہے جو چادر حضرت فاطمہ پہ آئی تھی وہ چادر تھی کس کی؟ بتا دوں؟ پرچی والے بھائی نے تو نہیں بتایا نا، میں بتا دوں، وہ چادر تھی حضرت ام سلمہ کی۔ ام سلمہ کون ہے؟ نبی کی
جس فاطمہ پہ چادر آئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جس نے چادر ڈالی ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس کی چادر تھی۔ گڑبڑ نہیں، گڑبڑ نہیں، دو نمبری نہیں، بالکل۔ میں انشاءاللہ رجا کے جاؤں گا، جامی صاحب تشریف لے ہیں، ورنہ میں آپ کو رجا کے جاتا۔ باقی رہ گیا کہ نبی کی باقی بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ باقی بیٹیاں تب تھی ہی نہیں، فوت ہو گئی تھیں۔ فاطمہ شان والی، رقیہ شان والی، علامہ باقر مجلسی نے اس پر اتفاق لکھا ہے حیات القلوب کے اندر، جو چادر فاطمہ علی حضرات حسنین کے سر پہ آئی تھی وہ چادر تھی ام سلمہ کی۔ ام سلمہ بیوی ہے نبی کی۔ قرآن نے بتا دیا اہل بیت کو اگر مانتے ہو نا تو پہلے نبی کی بیویوں کو ماں مانو، پہلے چادر والی ام سلمہ کو مانو۔ تو بھائیو سارے دوست وعدہ کرتے ہو نا، جس پہ چادر گئی اس کو بھی مانیں گے، جس کی چادر تھی اس کو بھی مانیں گے، جس نے چادر ڈالی اس کو بھی مانیں گے، جس چادر والے کا ذکر آ گیا قرآن کو بھی مانیں گے، جو چادر کا ذکر کرتے ہیں ان سنیوں کو بھی مانیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔